5 علامتیں جن میں پائی جائیں، رب فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مسلمان ہیں۔ اے اللہ، یہ 5 کام ان لوگوں نے کر لیے، ان 5 کاموں پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یہ 5 اوصاف، یہ 5 خوبیاں ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ تیرا اعلان کرم ہوا کہ یہ سچے مومن ہے، تو انہیں ملے گا کیا؟ تو انہیں عطا کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا 3 انعام دوں گا میں انہیں۔ یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں تو 3 انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ معنی کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، انہیں درجات ملیں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وقار، شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی 5 صفتیں جن میں پائی جائیں انہیں پہلی شان یہ ملے گی کہ اللہ کے حضور ان کے درجات ہوں گے، اور دوسرا ارشاد فرمایا مغفرہ، اور اللہ ان کی بخشش بھی فرما دے گا، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی اور بخشش بھی ملے گی، ورزق کریم، اور انہیں رسوا ہو کے رزق نہیں کمانا پڑے گا، اللہ انہیں عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بڑا معنی خیز ہے اور بڑا سمجھنے والا۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ ورزق کریم، انہیں عزت والی روزی دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، ان کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور انہیں عزت والی روزی بھی عطا کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، سچا مومن ہونے کے لیے، اچھا مسلمان ہونے کے لیے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجات پانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندے کا دل نرم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لیکن جس کا دل ہی بڑا سخت ہو جائے، قساوت قلبی جس شخص کے پاس ہو، کسی پر رحم نہ آئے، کسی شخص کو اچھا نہ سمجھے، اپنے دل میں کسی کے لیے خیر کے جذبات کبھی اسے میسر ہی نہ ہوں، کبھی اپنی آخرت کی فکر کو لے کر، کبھی اپنے اعمال کو لے کر، کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو لے کر وہ ڈرا ہی نہ ہو، کبھی اسے احساس ہی پیدا نہ ہوا ہو، کبھی اسے خیال ہی نہ آیا ہو، میرے بھائی سب سے پہلی علامت یہ ہے کامیابی کے لیے قرآن مجید نے جو بیان فرمائی کہ دل نرم ہونا چاہیے، رقت قلبی میسر ہونی چاہیے، باطن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر دل ہی سخت ہے، سالوں بیت گئے کبھی رونا نہیں آیا، زمانہ گزر گیا کبھی احساس پیدا نہیں ہوا، آپ یقین کریں آہستہ آہستہ کر کے، باتیں سن کے، ماحول دیکھ کے، اور سارا کچھ ہی دولت ہے جی، چھوڑیں جی پیسے ہوں تو سب ٹھیک ہے، وہ سارے دنیا دار ہیں، چھوڑیں آپ، ہم نے بڑے پیر دیکھے، ہم نے بڑے مولوی دیکھے، ہم نے بڑے مسلح دیکھے، ہم نے بڑے تربیت کرنے والے دیکھے۔ آہستہ آہستہ یہ جملے بول بول کے ہم نے اپنی طبیعتوں کو نہایت سخت بنا لیا، دل میں کوئی گنجائش نہیں رہی، ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا، ہمیں کوئی مخلص نہیں لگتا، ہمارے رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر شخص دنیا دار دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی دن میں 100 آدمی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا سارے پیشہ ور ہیں؟ کوئی ایک بھی ضرورت مند نہیں، سبھی کے بارے میں طبیعت سخت ہو گئی۔ اگر آپ نے 20 علماء کے بیانات سنے ہیں تو کیا ایک بھی اللہ کے نام پر مخلص ہو کر دعوت دین نہیں دے رہا؟ سب کے بارے میں یہ رویہ ہو گیا، سارے غلط ہیں۔ دل کی سختی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی، اور یہ باقاعدہ مرض ہے۔ کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں نہیں ہوتی، وہ ویسے تھوڑی بہت بد پرہیزی سے انسان کے وجود میں آتی ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر وہ کچھ دیر کے لیے چلی جاتی ہیں۔ آپ کو ڈائریا ہو گیا، آپ کو ہیضہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے زکام ہو گیا، تو یہ کوئی باقاعدہ مرض نہیں ہے، یہ موسم کے اوپر نیچے ہونے سے ہو گیا۔ لیکن خدا نہ کرے
کسی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے جو باقاعدہ مرض ہے جو جاتا نہیں. کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں ہوتی ہیں, ان کو بیماری سمجھنا چاہیے. دل کا سخت ہونا, رویے کا تلخ ہونا, کسی پہ رحم نہ کھانا, کسی سے پیار نہ کرنا, کسی جگہ بھی انسان کا اخلاص نہ پانا, یہ دل کی باقاعدہ بیماری ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بڑا پسند آیا, میں پڑھ رہا تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماریوں کا پتہ درد سے چلتا ہے. وجود میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے. اور فرماتے ہیں اگر دل میں بیماریاں ہونا اس کا پتہ گناہوں سے چلتا ہے. معاذ اللہ, جب گناہ پر گناہ ہو اور انسان کو احساس نہ ہو تو باقاعدہ دل بیمار ہو گیا. اب اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا, اچھی بھلی اس کے سامنے آنکھ کھلی ہے, اس کی فجر کی اذان اس کے سامنے ہوئی ہے, لیکن یہ بالکل لیٹا ہے, بہت سخت بیمار ہو گیا دل. 6 لوگ اس کے سامنے سے اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں, لیکن یہ آرام سے بیٹھا ہے, بیمار ہے اس کا دل. اس کے سامنے رو کے کسی نے اپنی ببتا سنائی ہے کہ مجبور ہوں, تکلیف میں ہوں, تنگ دست ہوں, لیکن اس کی بھری ہوئی تجوری ہے. اس نے کہا میرے پاس روز بڑے ہی لوگ آتے ہیں, مجھے پتہ ہے کتنے ضرورت مند ہیں, تو دل سخت ہو گیا. یہ بیماری ہے. اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور ایک درویش نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہو گئے وہ کیسے جئیں؟ اندر ان کا بالکل مر گیا, باطن مردہ ہے, کسی چیز کا کوئی اثر نہیں, نہ کسی کلام کا, نہ کسی نعت کا, نہ کسی واز کا, نہ کسی تقریر کا, نہ کسی کے رونے کا, نہ کسی کے تڑپنے کا, کسی چیز کا کوئی اثر نہیں. تو معنی یہ ہے کہ باطن اجڑ گیا, اندر بیمار. اور یہ کیسے بیماری ہوتی ہے سنیں. ایک تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, زیادہ باتیں کرنے سے اور بیکار باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. صوفیاء نے لکھا ہے جن لوگوں کے مزاج میں تنقید ہوتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. طبیعت ہی ہر وقت نقص تلاش کرتی ہے, مردہ ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی سخت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے, فرماتے ہیں جو دین کے نام کو لیں, دین کے کام کا دعویٰ کریں پر اس سے دنیا اکٹھی کریں, ان کا دل باطن اجڑ جاتا ہے پورے طور پر. یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دل کی سختی ایک باقاعدہ مرض ہے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مرض کے علاج کے لیے حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری دیتے تھے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے, کریم کرم فرمائیں, مہربانی کریں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح کر, کوئی یتیم ملے نا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو, جس نے گویا اپنا بچپن بغیر والد کے گزارنا شروع کیا ہو, اس یتیم کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا کر, اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا. یہ پہلا نسخہ حضور نے ایک شخص کو دیا. آج بھی اس نسخے پہ عمل کریں, کبھی یتیموں سے ملیں. ہمارے ادارے میں نا کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں. ان میں سے سارے لوگ غریب نہیں ہیں, چند بہت غریب بھی ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہیں جو گھر میں گنجائش رکھتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جن کے والد سر سے چلے گئے ہیں, اگرچہ دولت بھی ڈھیر ساری گھر میں ہے, گنجائش ہے, لیکن باپ کا چلے جانا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے, ایک باقاعدہ کمی ہے زندگی کی. میرے بچے جوان ہو گئے ہیں, میرے بچوں کے قد مجھ سے کچھ بڑھنے لگے ہیں, لیکن 25-26 سال کا زمانہ بیت گیا ہے ابا جی کو دنیا سے گئے ہوئے. ابھی بھی کسی کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. وہ درد ہے کہ وہ جاتا ہی نہیں, وہ کسک ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی, وہ کمی ہے کہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور کبھی کبھی یاد کرتا ہوں والدین کو تو اقبال کا لہجہ مستار لے کے کہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی,
وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹائم آیا تھا کچھ دیکھنے کا اور یہ کہ کچھ دیکھا نہیں. تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے, ان پر شفقت بڑھا دی جائے. کسی کو موقع میسر آئے تو ان سے پیار بڑھا دیا جائے, اس سے دل نرم ہوتا ہے. دوسرا, ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسے علاج بتایا. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر, دل نرم ہو جائے گا. 1 منٹ کے لیے سوچا کر کہ مسجد میں اعلان ہوگا کہ تیرا انتقال ہو گیا. 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ وقت آ گیا جانے کا, آ گئے لوگ جمع ہو گئے, تیاری ہو گئی, اور پھر یہ کہ کونوں میں اور نکروں میں کھڑے ہو کے مشورے ہونے لگے کہ جنازے کا ٹائم کیا رکھنا ہے, اور پھر یہ کہ تصور میں اس بات کو لانا کہ سبھی موجود تھے اور سب کے سامنے قبر بنائی گئی اور قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کیا گیا. یہ وہ تصور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے. یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا, لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا فرما روا دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے, کچھ لے کر کے ساتھ نہیں جانا کچھ بھی. یہ تصور جب انسان پکا کرتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جانے کا ارادہ کس کا ہے؟ کوئی پروگرام نہیں. جن کی عمریں بہت بڑی بھی ہو گئی ہیں وہ بھی بیماریوں کو سندیسے تو نہیں سمجھتے, وہ بھی کہتے ہیں بس وہ فلاں بد پرہیزی سے مسئلہ ہو گیا. یہ تو سندیسے ہیں, یہ تو پیغامات ہیں, یہ تو لوٹ جانے کے بہانے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. مرنا ہے, چھوڑنی ہے دنیا, جانا ہے, کسی وقت بھی پیغام اجل آئے گا. اور جن کو مر جانا ہو وہ اس طرح نہیں جیا کرتے, وہ مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے. کتنی لمبی زندگی, مثلاً کتنی, آج تو جو 100 سال کا ہو جائے وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے. کہتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 سال عمر. اچھا جی واقعی, یہ تو بھائی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. کتنا کچھ جینا ہے. موت کا تذکرہ دل نرم کرتا ہے. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو گیا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں, اللہ دل کو نرمی عطا کر دے گا. یہ قرآن مجید نا یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے. اور ایک مقام پہ فرمایا شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ, یہ دلوں کے لیے شفا. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے, تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا, صاف ہوگا. آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا, آپ بھی سنتے ہیں. میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر, کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے, لوگ رونے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاہیم کا ہمیں پتہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی نہیں. اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے, ہمارا دل صاف ہو جائے, بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کی سختی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں, دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اور زنگ, یہ غور کریں, یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے آج کل کے نہیں. کوئی چیز باہر پڑی رہے نا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ بارش میں پڑی رہی, دیکھا نہیں, زنگ آلود. یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا, کبھی ذکر نہ کرے, کبھی درود و سلام نہ پڑھے, کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے, کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ, تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں, ہمارے لوہے کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مارتے ہیں. حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے, جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو, دلوں کا زنگ اتر جائے گا. اللہ کی یاد کرو, تسبیح پڑھو, اللہ کی حمد کرو, اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے نا,
بار بار ضربیں لگتی تھی تو اس سے دل کا زنگ ہی تو اترتا تھا۔ اور ایک بات تمام صوفیاء نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صحبت صالح سے بھی زنگ اترتا ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے۔ آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، معاذ اللہ جو دنیا دار ہیں جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تم کس چکر میں پڑ گئے، دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہیں دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا۔ چنگیاں دل لڑ لگی ساں میری چولی چ پھل پئے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے، تو یہ کچھ علاج یہ کریں، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ یہ واہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے، میرے جیسے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بھی زنگ چڑھتا ہے، اس سے خوشامد، تعریف، مزاج، ہم نے دیکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا جاتا ہے۔ تو یہ دولت ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ علم ہو، یہ کوئی عہدہ ہو، یہ بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، گھٹن پیدا ہوتی، دولت، ثروت، اقتدار، یہ چیزیں کساوت قلبی کا سبب بنتی، اور دل کی نرمی کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، اچھوں کی سنگت اختیار کی جائے، تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان ترقی پاتا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا شروع کریں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔